بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ نوشکی اور پنجگور میں یک کے بعد دیگرے دو دھماکوں کے بعد شدید ہوائی فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں یک کے بعد دیگرے دو دھماکے۔ وزیر اطلاعات بلوچستان بشرا رند کہتی ہیں کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے گیٹ نمبر 2 پر حملہ کیا گیا۔ اس وقت جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا خبریں نہیں ہیں۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان اور افواج پاکستان اس وقت دہشت گردی کی زد میں ہیں اور ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر ایک حملہ کیا گیا ہے، اور یہ دہشت گردانہ حملہ جس میں دھماکے اور گولیوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے 45 فوجی ایف سی کے جوان مار دیے ہیں۔ خود کش بریگیڈ ہے ان کی، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو حلہ بولا ہے اس میں 45 پاکستان کے جوان شہید کر دیے ہیں۔ لک ایٹ دیٹ، یہ کتنا بڑا انسلٹ ہے۔ کیا یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ مطلب ٹیررزم، آپ کی جاب تو یہ ہے کہ آپ دہشت گردی کو روکیں۔ اور یہ صرف ایک حملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک مقام پر حملہ نہیں ہے، بلکہ ایف سی کی ایک اور چیک پوسٹ کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے۔ دو جگہوں پہ ایک ساتھ اٹیک ہوا ہے، پنجگور اور نوشکی میں۔ ہماری فوج ہے، ہمارے جوان ہیں، ہمارے آفیسرز ہیں، یہ شہید ہو رہے ہیں۔ جے ہند دوستو، ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل۔ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایک بار پھر پاکستانی آرمی پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے۔ اس بار پاکستانی آرمی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملہ وروں نے بلوچستان میں بدوار دیر رات نوشکی اور پنجکور علاقے میں بہت بڑا حملہ کیا۔ پنجکور میں آرمی ہیڈ کوارٹر اور نوشکی میں سرکشا چوکی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان حملوں میں پاکستانی آرمی کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ سوتروں کے انوسار اس حملے میں 30 سے زیادہ جوانوں کی جان چلی گئی ہے۔ آرمی ہیڈ کوارٹر کے اندر گھس پہلے حملہ نے بم دھماکہ کیا اور بعد میں اندھادھند گولیاں چلانی شروع کر دی۔ پاکستان میں بم دھماکے رکنے کا نام نہیں لے رہے اور پاکستان میں ہو رہے لگاتار ان حملوں سے پورے پاکستان میں دہشت ہے۔ میڈیا نے اپنی سرکشا ایجنسیوں پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ اس وقت جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ کوئی حوصلہ افزا خبریں نہیں ہیں۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان اور افواج پاکستان اس وقت دہشت گردی کی زد میں ہیں اور ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر ایک حملہ کیا گیا ہے، اور یہ دہشت گردانہ حملہ جس میں دھماکے اور گولیوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اور یہ صرف ایک حملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک مقام پر حملہ نہیں ہے، بلکہ ایف سی کی ایک اور چیک پوسٹ کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے۔ بلوچستان میں اس وقت 3 حملوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی ہیں ہمارے پاس، اور اس وقت آن گراؤنڈ صورتحال کیا ہے، ہمارے اپنے انٹیلیجنس ذرائع اس وقت ہمیں کیا بتا رہے ہیں، اور مقامی ذرائع جو وہاں پر مقامی صحافی موجود ہیں وہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت وہاں پر کس طرح سے ایک لڑائی چل رہی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو رپورٹ آ رہی ہے اور فرنٹیئر کانسٹیبلری ایف سی کے اسپوکس پرسن نے جس کی تصدیق کی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بتایا گیا ہے کہ 2 blasts occurred in Balochistan, Noshki and Panjgor areas on Wednesday. A Frontier Corps spokesman said, بدھ کے دن یہ 2 حملے ہوئے ہیں، یہ 2 اٹیکس ہوئے ہیں، اور 2 دھماکوں کے حوالے سے ایف سی نے تصدیق کی ہے۔ According to the spokesperson, the blast in Noshki occurred near an FC building and the one in Panjgor took place at an FC camp. یعنی کہ جو نوشکی کے اندر ہوا ہے وہ ایف سی کی بلڈنگ کے قریب، جبکہ پنجگور کے اندر جو ہوا ہے وہ ایف سی کے کیمپ پر ہوا ہے۔ He said the blasts were followed by firing which is ongoing. انہوں نے کہا کہ بلاسٹ جو ہے وہ اس کے بعد وہاں پر فائرنگ کی گئی اور وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ ابھی تک ناظرین کرام کسی قسم کی مزید تصدیق نہیں آئی۔ یہ ایک بڑی فارمل سی اور چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے جو جاری کی گئی ہے، لیکن آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے جو اس وقت ہمیں کنفرمیشن مل رہی ہے، اور میں کچھ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے چلواتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ٹیررسٹ ہیو ونس اگینسٹ ٹارگیٹڈ the Balochistan cities of Panjgor and Noshki. A bomb has exploded near FC headquarters in Noshki and the firing has been going on for the last half an hour. ناظرین کرام ایک آدھے گھنٹے، اور یہ مزید ابھی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 1 گھنٹے سے وہاں پر فائرنگ جاری و ساری ہے، اور اس وقت باقاعدہ طور پر ایف سی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے
हेड क्वार्टर, ये अल्फाज पर गौर कीजिएगा, नोशकी के अंदर, वहाँ पर एक बुज़दिलाना वार हुआ है, वहाँ पर एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है दहशतगर्दों की तरफ से। जो सिक्योरिटी ज़राए हमें बता रहे हैं कि व्हीकल बोन IED था, यानी कि एक व्हीकल के अंदर लगाया गया था IED, और ये FC का बेसिकली हेड क्वार्टर जो है उसके गेट पर हुआ। उसके बाद दहशतगर्द जो हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की कैंप के अंदर, रेजिडेंशियल साइड ऑफ द कैंप से, यानी कि जाहिर बात है अंदर घर भी होते हैं, क्वार्टर्स भी होते हैं और फ्लैट्स भी होते हैं जहां पर फैमिलीज के साथ भी रह रहे होते हैं, तो उस साइड से दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की। नाज़रीन, इंतहाई तकलीफ दे वाक़यात हुए हैं पे दर पे बलूचिस्तान में। ऐसे दावे किए जा रहे हैं दहशतगर्दों की तरफ से और उनके जो सहूलतकार और सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, सोशल मीडिया पे और भारतीयों की तरफ से ख़ास तौर पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ। दावा क्या है, पहले मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये ऑफिशियली BLA की तरफ से बताया गया है। कहते हैं कि हमने 45 दुश्मन के सोल्जर्स मार दिए हैं। इनका दावा है कि इन्होंने पाकिस्तान के 45 फौजी FC के जवान मार दिए हैं, ये दावा कर रहे हैं। ये जो इनकी मजीद ब्रिगेड है, यानी ये जो खुदकुश ब्रिगेड है इनकी, ये दावा करते हैं कि इन्होंने जो हल्ला बोला है उसमें 45 पाकिस्तान के जवान शहीद कर दिए। दावे शुरू में इनकी तरफ से ये भी आए थे कि जहां 40 से 50 पाकिस्तान के फौजी या FC के जवान शहीद कर दिए हैं, वहां पे बेशुमार को इन्होंने किडनैप कर लिया है, ये दावे किए जा रहे थे। नाज़रीन, इंतहाई तकलीफ से सूरत हाल है। 2 जगहों पे एक साथ अटैक हुआ है, पंजगोर और नोशकी में, और इतलात ये हैं कि 5 मुख्तलिफ मकामात पे सेम टाइम वक्त एक ही रखा गया था, अटैक किया जाना था। लेकिन नाज़रीन, हमें थोड़ा सा अब इससे आगे बढ़ना होगा। हमने कबायली इलाकों में ऑपरेशन किया था और उसके बाद बड़े बड़े जो दहशतगर्दाना हमले थे वो ख़त्म हो गए थे। पाकिस्तान में एक चीज़ पे 100% यकीन किया जाता है कि दहशतगर्दी को अगर 100% नहीं तो कम से कम 95% भारतीय सपोर्ट हासिल है, ये यकीन किया जाता है। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, वो अफ़गानिस्तान में हालात बदलने के बाद, अमेरिका के जाने के बाद, इंडियन फुटप्रिंट तकरीबन ख़त्म हो जाने के बाद भी जब ये अटैक चल रहे हैं, तो ईरानी हाथ भी दिखाई दे रहा है। हम बहुत सारी मजबूरियों की वजह से खामोश हैं, हम कोई एक्शन सख्त नहीं ले रहे, हम किसी किस्म का फसाद नहीं चाहते खित्ते में। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश की जाती रहेगी, चाहे बहार की अहमियत बढ़ाने और यहाँ पे गवादर की अहमियत को कम करने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ अगर जारी रहेंगी और सपोर्ट जारी रहेगी, तो पाकिस्तान को कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये कुमुक क्यों मिलती है इसको ज़रा समझें। ये मिसिंग पर्सनस जो यहाँ पे एक वावेला किया जाता है,